السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سامعین اکرام، میں جیش محمد مصباحی آج پھر آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کو میں نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک دہریہ ملح کے نام سے موسوم کیا ہے۔ سامعین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 15 رجب ہے اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کی یہ تاریخ ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے یہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کی ہے۔ تو واقعہ کتابوں میں جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی کا ایک شخص منکر تھا، اسی گفتگو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی اور وہ شخص ملاح تھا۔ وہ ملاح کہتا تھا کہ خدا کوئی نہیں ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا، تم جہاز چلانے والے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کبھی سمندری طوفان سے بھی تمہارا واسطہ پڑا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں، مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، ایک مرتبہ سمندر کے سخت طوفان میں میرا جہاز پھنس گیا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تو پھر کیا ہوا؟ اس ملاح نے کہا، میرا جہاز ڈوب گیا اور تمام سوار جو اس پر سوار تھے ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، تم کیسے بچ گئے؟ اس ملاح نے کہا، میرے ہاتھ میں جہاز کا ایک تختہ آ گیا تھا اور میں اس کے سہارے تیرتا ہوا ساحل کے قریب پہنچ گیا تھا، مگر ابھی ساحل دور ہی تھا کہ وہ تختہ بھی میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ پھر میں نے خود ہی کوشش شروع کر دی اور ہاتھ پیر مار کر کسی نہ کسی طرح کنارے پر آ گیا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اس ملاح سے فرمانے لگے، تو اب سن لو، جب تم اپنے جہاز پر سوار تھے تو تمہیں اپنے جہاز پر بھروسہ تھا کہ یہ جہاز پار لگا دے گا، اور جب وہ جہاز ڈوب گیا تو پھر تمہارا اعتماد و بھروسہ اس تختے پر ہو گیا جو اتفاق سے تمہارے ہاتھ آ گیا تھا، مگر جب وہ بھی ہاتھ سے چھوٹ گیا تو اب یہ سوچ سمجھ کر بتاؤ کہ اس بے سہارا وقت اور بے چارگی کے عالم میں بھی کیا تمہیں یہ امید تھی کہ اب بھی اگر کوئی بچانا چاہے تو میں بچ سکتا ہوں؟ وہ ملاح بولا، ہاں، یہ امید تو تھی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مگر وہ امید کس سے تھی کہ کون تمہیں بچا سکتا ہے؟ اب وہ دہریہ یعنی دنیا کو ماننے والا خاموش ہو گیا۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اچھی طرح یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ اس بے چارگی کے عالم میں تمہیں جس ذات پر امید تھی وہی اللہ ہے،
اور اسی نے تمہیں بچا لیا تھا۔ ملاح یہ جواب سن کر ہوش میں آ گیا اور اسلام قبول کر لیا۔ سامعین کرام، ہمیں اس واقعے سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ ہے اور بالیقین ہے، اور مصیبت کے وقت غیر اختیاری طور پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی ہمارا خیال جاتا ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی کا اقرار فطری چیز ہے۔ سامعین اکرام، آپ خود بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ جب آپ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو آپ کی زبان سے یہی نکلتا ہے، یا اللہ مدد فرما، یا اللہ رحم فرما، یا اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دلا۔ تو غیر اختیاری طور پر ہمیں اللہ ہی یاد آتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب ہم مصیبت سے نکل جاتے ہیں تو ہم جشن مناتے ہیں، پارٹی کرتے ہیں، ہوٹلوں میں جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں اور اس کا شکر ادا کریں، 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ اس کی بجائے ہم پارٹی مناتے ہیں، ہوٹلوں میں جا کر کے جشن مناتے ہیں اور ہلا گلا کرتے ہیں۔ تو سامعین اکرام، آج کی میری ویڈیو یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔